خواتین و حضرات آداب، آج ہم تھیٹر کی ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس کا تعلق تو بنگال کی دھرتی سے ہے، لیکن ہندوستان بھر میں جہاں جہاں تھیٹر دیکھا جاتا ہے وہاں ان کے پلیز ہوتے ہیں، یہ ڈرامہ کھیلتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے، آج ہمیں اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت اس لیے دی ہے کہ اردو تھیٹر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں بہت عام ہو گئی ہیں، زبان کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اور پھر تھیٹر کے حوالے سے بھی، کہ ایک زمانہ تھا جب اردو تھیٹر لوگ پسند کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، اور دھیرے دھیرے اس کو دیکھنے والے کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن سید محمد اظہر عالم، بنگال سے آپ کا تعلق ہے اور ہندوستان بھر میں آپ اردو تھیٹر کو لے کے ایک طرح سے اردو تھیٹر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ایک طرح سے انہوں نے ایک کوشش کی ہے۔ اردو میں تھیٹر کے حوالے سے جو پورا کا پورا تھیٹر بیسڈ ہے، ایک میگزین بھی نکالا ہے۔ آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان سے اردو تھیٹر اور پھر رسالے کا خیال، پرچے کا خیال کیوں آیا ان کو کہ اردو میں ایک ایسا رسالہ نکالا جائے جو پورا کا پورا تھیٹر بیسڈ ہو، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی، آپ کا بھی شکریہ۔ اظہر صاحب، میں جاننے کی یہ کوشش کروں گا، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کیا بی اے میں، ایم اے میں کچھ باقاعدہ آپ نے تھیٹر کا کوئی کورس کیا ہے، یا یوں ہی بس چونکہ آپ کا تعلق ایسی دھرتی سے ہے جہاں تھیٹر بہت عام ہے، مطلب ایک طرح سے آپ کی گھٹی میں، وہاں کے لوگوں کی گھٹی میں تھیٹر ہے، وہاں سے سب کچھ آپ نے سیکھا؟ ابتدائی تعلیم میری رہی ہے کلکتے میں زکریا اسٹریٹ کا ایک علاقہ ہے جو کبھی پاش ایریا ہوا کرتا تھا، اس سے 40 سال 50 سال پہلے۔ وہ بڑا بازار اور زکریا اسٹریٹ اور چت پور روڈ کا وہ سینٹرل کیلکٹا ہے، نارتھ کیلکٹا، وہاں پریسیڈنسی مسلم ہائی اسکول نام کا ایک اسکول ہے، وہاں سے میں نے میٹرکولیشن کیا، یعنی کلاس 1 سے لے کر 10 تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور وہیں ظہیر انور نام کے ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو ابھی ریٹائر کیا ہے انہوں نے، ان کا تعلق تھیٹر سے رہا ہے۔ لیکن اسکول کے زمانے میں نے ڈرامہ ایسا کچھ نہیں کیا، تھیٹر نہیں کیا، اور یوں ہی کھیل کود میں کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی تھی۔ وہاں سے نکل کر جب میں کلاس 11 میں مولانا آزاد کالج میں آیا تو وہاں تھوڑا تھیٹر کا ایک، وہاں کے جو ہمارے جو سینئر جو تھے، ہمارے جو ساتھی تھے جو ہم سے پہلے وہاں تھے، تو وہ لوگ وہاں ڈرامے پیش کیا کرتے تھے۔ ہمارا وہاں کالج میں، مولانا آزاد کالج میں گولڈن جبلی منایا جا رہا تھا، تو اس موقع پہ ایک ڈرامہ پیش کرنا تھا، تو اس میں پہلی بار میں نے اداکاری کی، اور جس کے ہدایت کار تھے ظہیر صاحب، اور ان کا ہی لکھا ہوا ڈرامہ تھا نئے موسم کا پہلا دن۔ اور مصیبت اس وقت یہ ہوئی تھی کہ وہ بوائز کالج تھا، اس میں ایک کردار لڑکی کا تھا، اب کوئی لڑکی کا کیریکٹر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب ظہیر صاحب نے بھی دیکھا اور دوسرے جو ہمارے سینئر جو ساتھی تھے ان لوگوں نے دیکھا، ارے بھائی سیدھا سادھا یہ لڑکا ہے، دکھنے میں بچہ سا لگتا ہے، اسے فسا دو، تو مجھ سے وہ لڑکی کا کیریکٹر کروایا گیا تھا اور میں نے کیا تھا۔ وہ پہلی انٹری تھی آپ کی اس دنیا میں؟ ہاں، تو فیمیل کیریکٹر میں نے پہلی بار کیا۔ اور یہ چیز وہاں جو اصل میں مولانا آزاد کالج میں ایک ٹریڈیشن رہا ہے، وہاں ریگولر تھیٹر ہوا کرتا رہا ہے۔ نیاز احمد خان، پروفیسر نیاز احمد خان جو وہاں ہسٹری کے ٹیچر تھے، وہ ہر سال کچھ نہ کچھ ڈرامہ پیش کیا کرتے تھے۔ انیس رفیع جو ایک افسانہ نگار ہیں، آپ جانتے ہوں گے، وہ بھی ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، وہ ان کے انڈر میں انہوں نے بھی ڈرامے کیے۔ کمال احمد جو کہ اردو کے ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ڈرامہ ان سے ہی سیکھا، ظہیر صاحب نے بھی ان سے سیکھا، اور بھی بہت سارے۔ تو ایک ٹریڈیشن اس کالج میں بنا ایک تھا کہ وہاں ہوا کرتا تھا۔ تو میری خوش نصیبی تھی کہ میرا ایڈمیشن ویسے کالج میں ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں، کلکتے کے بڑے کالج میں سے ایک ہے وہ، وہاں سے میں نے تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد پھر یونیورسٹی آیا، یونیورسٹی میں بھی ہم نے ڈرامے پیش کیے، اس طرح سے۔ لیکن اظہر صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو تھیٹر جو ہے، جیسے چمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ زبان کے حوالے سے یا اردو تھیٹر کے حوالے سے، تو ویسے تو کہتے ہیں کہ تھیٹر کی کوئی زبان نہیں ہوتی، تو
تو لیکن یہ ہے کہ جو آڈینس ہے آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے، ڈائلاگ ہیں تو ڈائلاگ کی تو اپنی ایک زبان ہے ہی. بالکل بالکل. تو تھیٹر جو آپ اردو تھیٹر جو کر رہے ہیں اس کا رسپانس آپ کو کلکتہ اور کلکتہ سے باہر کس طرح کا ملتا ہے؟ دیکھیے اردو تھیٹر آپ کو میں بتا دوں کہ جس طرح سے پارسی تھیٹر کا ہم نام لیتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پارسی تھیٹر ہمارا تھیٹر تھا، اردو کا تھیٹر تھا، تو آپ یقین جانیے کہ پارسی تھیٹر بھی اردو تھیٹر نہیں تھا. اس لیے اردو تھیٹر نہیں تھا کہ پارسی میں جو ڈرامہ نگار ہوتے تھے وہ اردو کے ہوتے تھے، اداکار جو ہوتے تھے وہ یا تو گجراتی یا پھر ہندی والے ہوتے تھے، اور اس کا جو بھی فائنانسر ہوا کرتا تھا وہ سارا کا سارا پارسی ہوتا تھا، اور اس کی جو میجر آڈینس تھی، جو آڈینس کا جو ایک بڑا حلقہ تھا وہ غیر اردو دا طبقے کا تھا. تو اب یہاں پہ اردو تھیٹر کہاں ہے؟ جی ہاں، زبان ہماری اس زمانے میں کیا تھی؟ ہندوستان کی زبان اردو تھی. پارسی تھیٹر کے زمانے میں کم سے کم یہ تھا نا کہ اس زمانے میں بولی جانے والی یا سمجھی جانے والی زبان جو ہے وہ اردو تھی. بالکل، اس لیے وہ اردو کا تھیٹر ہوا. لیکن اردو جو کمیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی اردو سوسائٹی جہاں پہ اردو کی پوری آبادی ہے اور وہاں پہ تھیٹر ہو رہا ہو، ویسا تھیٹر کبھی بھی نہیں رہا ہے. جی یہ میرا اپنا ماننا ہے. آپ دیکھ لیجئے کلکتے میں بھی اردو تھیٹر جو بھی ہوتا تھا اس کی آڈینس یا تو بنگالی ہوتی تھی یا مارواڑی ہوتی تھی. وہ اردو کے لوگ تو بہت کم. جو شوقیہ لوگ تھے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اردو تھیٹر میں آ گئے اور اردو تھیٹر کرنا شروع کیا. لیکن اردو کے ہماری جو تہذیب ہے، اردو کی تہذیب ہے، وہاں شاید گھر سے نکل کے تھیٹر دیکھنا ان کے مزاج میں نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے. جی ہمارے دو صاحباب ہیں وہ آ جاتے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، لیکن ایک انجان کوئی اردو والا آدمی ہو جو پڑھا لکھا شخص ہو اور اپنی فیملی کے ساتھ آ کر جس طرح سے فلموں کے ٹکٹ خریدتا ہے اور فلم دیکھتا ہے، اس طرح سے شاید ہی کوئی فیملی ہوگی اردو کی کلکتے میں. اب میں سمجھتا ہوں کلکتے کے باہر بھی یہی صورتحال ہے. اچھا، ہم ایک تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا واقعی یہ بات تو ہے، لیکن ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جو آپ کے شوز ہوتے ہیں جس میں جو لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں ان شوز کو جو اردو بیسڈ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں اردو والا ہی مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو کہیں نہ کہیں زبان کمیونیکیٹ کر رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، تبھی تو آپ کا اردو تھیٹر جو ہے. زبان تو بالکل کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اور ایک سب سے اچھی بات یہ بتا دوں کہ اردو کی جو وکیبلری ہے، اردو کے جو جملے جو یا مکالمے جو بھی ہیں وہ بہت زیادہ موضوع ہو جاتے ہیں تھیٹر کے ساتھ. پتہ نہیں آپ کو، اسی لیے بہت سارے اردو کی چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ ہندی تھیٹر جس کو ہندی کہا جاتا ہے اس میں بھی دھیرے دھیرے اردو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ. تو وہ بہت ہی، اب شیکسپیئر کا اگر کوئی بھی ڈرامہ آپ ہندوستانی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ اسٹیج کرنے جائیں گے تو آپ کے لیے سب سے بہترین زبان اردو ہی ہوگی. آپ اسے ہندی میں کر لیجئے، خراب لگے گا، اچھا نہیں لگے گا آپ کو. وہ آپ یا یہاں تک کہ شیکسپیئر کے یا آپ کوئی بھی جیسے تغلق ڈرامہ ہوا یا شاہ جہاں کی زندگی پہ کوئی کے کردار کا کوئی ڈرامہ ایسا ہوا جیسے شاہ جہاں ڈی ایل رائے کا ایک ڈرامہ ہے شاہ جہاں، وہ آپ بنگلہ میں دیکھیے وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. اور پتہ نہیں وہی آپ اردو جس کو ہم ہندوستانی زبان میں جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جی اچھا، ایک جیسے پارسی تھیٹر کا جو زمانہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک جو میری سمجھ میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں وہ اظہر بھائی یہ ہیں کہ جو ہمارا رائٹر ہے، جو ڈرامہ نگار ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پارسی تھیٹر کا زمانہ وہ ہے جس میں ڈرامہ نگار وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے، کریکٹر سے اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اب جو ہمارے ڈرامہ نگار ہیں جو اردو ڈرامہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک ڈرامہ لکھتے ہیں جن کا اسٹیج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ اسٹیج کی ٹیکنیک تک سے واقف نہیں ہیں اور بیٹھ کے ڈرامہ لکھتے ہیں. اور ڈرامہ بیٹھ کے چار ان کے دوست ہوتے ہیں ان کو وہ سنا دیتے ہیں، واہ واہ ہو جاتی ہے، بس ہو گیا. میرا ماننا یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ بیسیکلی کھیلنے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز تھوڑی ہے. تو آپ کا ڈرامہ دھیرے دھیرے جو اردو ڈرامے بعد میں لکھے گئے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہ کھیلے نہیں جا سکے چونکہ وہ رائٹر جو ہے وہ اسٹیج کی ٹیکنیک سے واقف ہی نہیں تھا. دیکھیے آپ کی بات بالکل بھی غلط نہیں ہے. آپ نے جو بات کہی کہ پہلے جو ڈرامے لکھے جاتے تھے آغا اشر کاشمیری فلور پہ کھڑے ہو کر مکالمے لکھوایا کرتے تھے اور اداکار کو ذہن میں رکھ کر
کردار لکھے جاتے تھے اور پورا پلاٹ سجایا جاتا تھا کہ اگر یہ کردار ہم اس طرح سے سجا رہے ہیں، اس کی کردار سازی اس طرح کر رہے ہیں، تو اسے انیکٹ کون کر رہا ہے، جی کون اداکاری، اس کا اداکار کون ہوگا، کون ہیرو ہے کہ جو اس کو پیش کرنے والا، تو وہ ذہن میں رکھ کر لکھا جاتا تھا۔ لیکن اردو کے جو ڈرامہ نگاروں کی جو پرابلم ہے، ان کا تعلق اسٹیج کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ وہ ڈرامہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کو ڈرامہ لکھنا ہے، ان کو تجربہ کرنا ہے، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ڈرامہ بھی لکھ دیا کے لیے، اور سب سے جس کو اب ہم یہ ایک ہماری بدقسمتی کہیں گے کہ ویسے ہی ڈراموں پہ ریسرچ کا بھی کام ہوتا ہے۔ حیرت والی بات ہے، جی آپ اس ڈرامے کو جو تجربے سے، اسٹیج کے تجربے سے نہیں گزرا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پہ وہ بات کرتے ہیں اور اس کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے ڈرامہ نگار ہیں کہ جن کے ڈرامے ہیں جو اسٹیج کبھی ہو بھی نہیں سکتے، آپ کبھی نہیں کر پائیں ہو گے، بھی نہیں سکتے اور کبھی ہوا نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ مکالمے کو سجایا ہے، اسٹیج کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس میں لائنز کی ضرورت نہیں ہے، ڈائلاگس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کردار آیا، اسٹیج سے گزر گیا اور ایک ہلکا سا تاثر ایکسپریشن دیتا ہوا چلا گیا، جو ڈرامہ نگار نے لکھا تک نہیں ہے، جی جس کو ہدایت کار نے اور اداکار نے اپنے ڈھنگ سے اس کو امپرووائز کر کے ایک پورے سین کو بیان کر دیا ہے۔ جیسے میں آپ کو اپنے ایک ڈرامے کی مثال دوں گا، کویشچن مارک، سوالیہ نشان، جو گودھرا انسیڈنٹ کے بعد جو ہوئے فسادات، اس پر مبنی ہے یہ ڈرامہ۔ دی برن پیپل دے ڈو انگلش پلے ہے، جو UK کے رائٹر ہیں، برٹش پلے رائٹ ہیں اسماعیل چنارا، ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو سوالیہ نشان کے نام سے کیا۔ تو اس میں اسماعیل چنارا نے آخر کے سین میں دکھایا کہ جو ایک اسائلم ہے جس میں 3 ذہنی طور پہ مریض لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شاید وہ مریض نہیں ہیں لیکن اسائلم سے باہر جو لوگ ہیں وہ مریض ہیں، ان کا وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ تو آخر میں ایک دنگا ہوتا ہے اور اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دنگا ہوتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، 1.5 سے 2 منٹ کا سین، اسٹیج بالکل خالی ہے، صرف میوزک اور لائٹس کے ذریعہ پورے اسٹیج پہ، ہاں جی جو ڈرامہ نگار نے نہیں لکھا، جو کچھ نہیں ہے، اور اس میں ایک بھی اداکار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو سارا کمال تھا، ہدایت کار اپنی جگہ ہے، ساتھ ساتھ ڈیزائنر کا کام تھا، جسے ڈیزائن کیا تھا ہندوستان کے سب سے بڑے لائٹ ڈیزائنر تپس سین تھے، ان کے صاحبزادے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تپس سین کے لڑکے جے سین نے کیا، اور موسیقی دی تھی اس کی مراری رائے چودھری نے، جنہیں 2 سال پہلے سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ تو یہ میوزک اور لائٹ کے ذریعے ایسا پورا سما بن گیا۔ تو یہ چیز ہے ڈرامے کی جو زبان ہم کہتے ہیں کہ ڈرامے کی اپنی زبان نہیں ہوتی، اس کو ہم ہندی، اردو، بنگلہ میں نہیں بانٹ سکتے، تو یہی وہ زبان ہے کہ جو لائٹس کی زبان ہے، جو میک اپ، کاسٹیوم، اس کی زبان ہے، اور موسیقی کی زبان ہے، کہ وہ جو یونیورسل لینگویج ہے، وہ بہت کچھ کہتا ہوا چلا جاتا ہے، جو سمجھنے سے مطلب اگر یہ تعلق ڈرامہ نگار کا، خاص طور پہ اردو کے وہ ڈرامہ نگار جو گھر میں بیٹھ کر ڈرامے لکھ رہے ہیں رسالوں کے لیے یا پھر اپنا ڈرامائی مجموعہ نکالنے کے لیے، تو ان کے لیے ہے کہ وہ اگر اس طرح کے اگر وہ ڈرامے اگر اسٹیج کے ساتھ ان کی واقفیت ہوگی تو شاید وہ اس طرح کی گنجائش چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ لکھیں، لیکن کیریکٹر کا اور کہانی کا ڈیولپمنٹ ایسا ہوگا کہ کچھ ایسی گنجائش چھوڑیں گے جہاں پہ ہدایت کار اور اداکار اپنے ڈھنگ سے پورے سین کو ڈیزائن کرتا ہوا چلا جائے۔ اظہر صاحب، اردو صرف اردو بیسڈ، جس میں اردو زبان ہو، اردو تہذیب ہو، اس طرح کے کون سے پلیز ہیں جو آپ نے کھیلے ہیں؟ یادوں کے بجھے ہوئے سویرے، اور ایک پتجھڑ ڈرامہ ہے، اور دوسرے گینڈا بھی ڈرامہ، لیکن یادوں کے بجھے ہوئے سویرے جو ہے، جس کا پس منظر ہے شاہ جہاں کی زندگی کے آخری ایام ہیں، جس میں اسے قید کر دیا گیا ہے، وہ بالکل اس کی زبان۔ اور ہم نے اردو کے 16-17 افسانوں کو اسٹیج کیا ہے، جس میں مظفر حنفی صاحب کا افسانہ بجیا تم کیوں روتی ہو، اور ایک اور افسانہ ہے عشق پر زور، اور اقبال مجید صاحب کا ایک افسانہ ہے سوئیوں والی بی بی، اور منٹو کے 5 افسانے ہیں، جیسے لائسنس، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، سہائے، اور بو کو بھی ہم نے سولو پرفارمنس میں کیا ہے۔ اچھا اظہر بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جیسے ہم نے بہت سارے پلیز دیکھے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ منٹو، عصمت آپا اور ان کی زندگی یا ان کی کہانیوں کو بیس بنا کے پلیز کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو کنٹمپریری اس وقت ہمارے لکھنے والے ہیں، جیسے اقبال مجید ہیں، مظفر حنفی ہیں، ان کی بھی کہانیوں پہ پلے کیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو رسپانس کس طرح کا رہتا ہے آڈینس کا، بنگال میں اور بنگال کے باہر؟ دونوں جگہ کا رسپانس تھوڑا سا الگ ہے، تھوڑا سا الگ اس سینس میں ہے کہ بنگال کا جو ہماری جو آڈینس ہے، اس میں زیادہ تر ہماری جو آڈینس ہے وہ ہندی والی ہے،
اور بنگلہ والی آڈینس ہے. یعنی ہندی کی اور بنگلہ کی جو آڈینس ہے ہماری وہ ٹکٹ خرید کر آتی ہے. تو اور ظاہر سی بات ہے جو آڈینس ٹکٹ خرید کر آتی ہے ہم اس کا ریسپیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. اور اردو کی آڈینس ہماری کم ہے, پتہ نہیں کیوں کم ہے, یہ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. اور ہماری کوشش بھی یہی رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ کوشش یہ کریں کہ اردو کے بیچ میں مطلب اس کلچر کو بڑھاوا دیں. تو ہمارے دوست احباب ہیں وہ لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ریسپانس جہاں تک ہے بہت اچھا رہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور بنگال کے باہر جیسے ادے پور میں ہمارا ہمیشہ شو رہتا ہے. دلی میں بھی ہم نے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے جو بھارت رنگ مہوتسو ہے اس میں نے 2-3 بار اپنا پلے کیا. ایک بار لوہار کیا, ایک بار الکا کیا ہے, اور ایک بار بہت پہلے گلی چاہت والی ایک ڈرامہ جو ٹینیسی ولیمز کا وہ کیا ہے. اور غالب اکیڈمی میں بھی ہم نے رینگتی پرچھائیاں نام کا ڈرامہ پیش کیا ہے. اور الہ آباد میں بہت ساری جگہوں پہ شو رہا. تو وہ وہاں پہ الگ الگ علاقوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن دوسری جگہوں میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جب میں شو کرنے جاتا ہوں تو لوگوں کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ بنگال سے ٹیم آئی ہے, کلکتے سے ٹیم آئی ہے, تو وہاں ایک اچھا رسپانس ہوتا ہے. جیسے ہم نے سوالیہ نشان جو کویشچن مارک جس کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کو, سنگیت ناٹک اکیڈمی نے کروایا تھا, وہاں چنڈی گڑھ میں اس کا شو کروایا تھا, بہت اچھا رسپانس. اور آپ کے قادر علی بیگ تھیٹر فاؤنڈیشن جو ہے حیدرآباد کا, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پریمیئر تھیٹر گروپ میں سے کوئی ایک ہے, جو قادر علی بیگ جو ہوا کرتے تھے اردو کے ڈرامہ نگار, اور کافی اچھا ان کا ایک کام رہا ہے تھیٹر میں. تو وہ لوگ جو تھیٹر فیسٹیول کرواتے ہیں حیدرآباد میں, ہر سال کرواتے ہیں, وہاں ہم نے یادوں کے بجھے ہوئے سویرے بھی کیا ہے. تو وہ رسپانس بہت اچھا رہتا ہے. اور خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمارا کام ان کو اس لیول پہ زیادہ پسند آتا ہے کہ ٹیکنیکل کام انہیں بہت زیادہ, یعنی ہدایت کاری, لائٹ ڈیزائن, سیٹ ڈیزائن, یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں لائٹ ڈیزائن جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا جیسے دلی اور بامبے کا جو پروڈکشن آتا ہے اس کی لائٹ ڈیزائن میں اور ہمارے یہاں کی لائٹ ڈیزائن میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق اس طرح سے ہے کہ دلی کے پروڈکشن میں اور بامبے کے پروڈکشن میں ٹاپ لائٹس کو زیادہ یوز کرتے ہیں. ٹاپ لائٹس کو یوز کرنے سے دیکھیے گا آپ کہ جب اوپر سے لائٹس آتی ہے تو یہ ناک کی طرف سے یہ شیڈو پڑ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ اس شیڈو کو ختم کرنے کے لیے اور 2-3 سائڈ سے لائٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یعنی ایک زون میں کریٹ کرنے کے لیے ٹاپ کے علاوہ 3-4 اور سائڈ سے لائٹس دینی پڑ جاتی ہیں, تو یہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے لائٹ. تو ہم لوگ جو اکانومی میں کام جب کرنا شروع کرتے ہیں کلکتے میں, تو ٹاپ لائٹس کے ساتھ کراس لائٹ, سائڈ ونگ سے لائٹ یا پھر فٹ سے وہ لائٹ کو یوز کر کے, جس سے پورا کیریکٹر سامنے کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ان کو لگتا ہے. اچھا اظہر بھائی, اب آتے ہیں آپ کی پرچے کی طرف. رنگ رس ان کا نام, اس کا نام ہے, اور غالباً یہ اردو کا پہلا پرچہ ہے جو پورا کا پورا تھیٹر بیسڈ ہے. ہم نے جب رسائل پڑھنا شروع کیے تو تھوڑی تو جو ہماری دلچسپی تھیٹر کی طرف ہوئی یا فلم کی طرف ہوئی, تو وہ ہماری تربیت ذہن جدید نے کی. آخر میں زبیر رضوی صاحب 2-4-5-10 صفحات میں فلم, تھیٹر اور اس حوالے سے کچھ اور زیادہ اس میں خبریں ہوتی تھیں. لیکن آپ نے پورا کا پورا ایک تھیٹر بیسڈ اردو میں میگزین نکالا. تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ اردو میں, حالانکہ اس کی بہت ضرورت تھی اور یہ بہت لوگ سوچ بھی سکتے تھے کہ یہ سب ہونا چاہیے اردو میں, جیسے ہزاروں رسائل ایسے ہیں جو ادب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور ادب ان میں چھپتا ہے, جس میں شاعری ہے, افسانہ ہے, لیکن پورا کا پورا ایک ایسا رسالہ جس میں صرف تھیٹر ہو, یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ خیال اصل میں بہت پہلے ہی آیا تھا. میں نے 92 میں ایم اے کیا اردو سے, اور اس کے بعد رجسٹریشن کروایا میں نے پروفیسر مظفر حنفی صاحب کے انڈر میں اردو تھیٹر ٹریڈیشن اینڈ پرابلمس, اردو تھیٹر روایت اور مسائل پہ. چونکہ میرا تعلق پورے طور پہ اسٹیج کے ساتھ تھا, ڈرامے اسٹیج کرنا, ایکٹنگ کرنا, ہدایت کاری کرنی, اس میں میری دلچسپی بہت زیادہ رہی. تو جب وہ ریسرچ کے اس میں گئے کہ اردو تھیٹر کے مسائل کیا کیا ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندی کی کتابوں کا سہارا لیا, انگریزی کی کتابوں کا سہارا لیا. اردو میں بہت کم مواد ملا ہوگا, مواد کم ملا. اور دوسرے ہندی میں, بنگلہ میں اور دوسری زبانوں میں ہم نے دیکھا کہ تھیٹر میگزین ہے. اور کلکتے کا ایک علاقہ ہے اکیڈمی آف فائن آرٹس, وہ بالکل کلچرل, آپ
کا جس طرح سے منڈی ہاؤس کا علاقہ ہے یا پھر ہیبیٹاٹ سینٹر ہے جہاں لوگ شام کے وقت میں جمع ہوتے ہیں اور آرٹ اور لٹریچر سب پہ بات چیت ہوتی ہے، ایک اڈا جسے ہم کہیں کہ وہ ویسی جگہ ہے. تو وہاں پہ دیکھیے گا اکیڈمی آف فائن آرٹس کلکتے میں جو ہے سڑک کے کنارے وہ مین روڈ پہ بہت سارے تھیٹر والے لوگ، کوئی ایکٹر ہے کوئی ڈائریکٹر ہے، وہ جھولا میں کچھ کوئی لوگ کوئی کتاب لیے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ پرچہ ہے، کسی کے ہاتھ میں 2-3 صفحے والا پرچہ. تو وہ بنگلہ کا تھیٹر کا بلیٹن ہے جو 1 روپے کر کے 2 روپے کر کے لوگوں سے بیچتے ہیں یا پھر فری میں بانٹتے ہیں، یا پھر پوری میگزین ہے تو 25 روپے 50 روپے تو ان گنت. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو 30 سے 40 ایسا میگزین ہوگا یا پھر وہ جسے ہم بلیٹن ٹائپ یا پامفلیٹ ٹائپ کا جو وہاں لوگ بیچتے ہیں کھڑے ہو کر اور بانٹتے ہیں. تو وہی خیال ہے ارے ہمارے یہاں اردو میں ایسا کبھی تھا کہ نہیں. پھر میں نے ذہن میں دوڑا ہے کہ یہ پارسی تھیٹر کے زمانے میں بھی ایسا کوئی بلیٹن نکلا یا نہیں نکلا، تو ایسا میری جانکاری میں کچھ نہیں آیا. پھر رنگ پرسنگ میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جس میں ناٹیہ پتریکا اور ان کی ضرورتیں کہ تھیٹر میگزین کیوں اور کس لیے، تو وہاں سے لگا کہ نہیں کہ کچھ کرنا چاہیے. تو تھیٹر میگزین اب کس طرح نکالا جائے جس میں دلچسپی قائم ہو ہمارے قارئین کا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق لٹریچر کے ساتھ ہے اور بہت سنجیدہ لوگ ہیں لیکن وہ تھیٹر شاید دیکھنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر وہاں تک نہیں ایسی بات نہیں کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر ان کو دکھایا جائے تو وہ سمجھیے کہ عام قاری کا رشتہ تھیٹر کے ساتھ جوڑنے کے لیے بس یہی مقصد تھا کہ ہم لوگوں نے. اچھا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جو آپ کو شکایت ہے کہ اردو طبقہ جو ہے یا اردو معاشرہ جو ہے وہ تھیٹر کی طرف کم راغب ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، سارے رسائل ہم تو اردو کو سمجھتے ہی یہی ہے نا کہ شاعری افسانہ یہی اردو ہے. اور چونکہ ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے، ہم نے ہمارے ہاتھ میں اس طرح کے رسائل ہی نہیں آئے ہیں جو ہمیں لگے کہ ہاں یار یہ تھیٹر بھی کچھ ہو رہا ہے. ہاں بالکل، اردو میں بھی تھیٹر کھیلا جاتا ہے. ایک زمانے میں وہ شمع اور اس طرح کی فلمی میگزین ہوا کرتی تھی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بہت سیل ہوا، بہت سرکولیشن تھا. تو یہ تھیٹر کا رسالہ کیوں نہیں ہے، وہ اس کمی کو آپ نے اس کمی کو، اور وہ پھر وہ ذہن میرا بننا شروع ہوا اور ہم نے کہا کہ نہیں فیصلہ کرتے ہیں اس کو کسی طرح سے نکالنا ہے ہمیں. یہ جو میگزین آپ نکال رہے ہیں اس کا یہ سہمائی ہے، ششمائی ہے، سالانہ ہے، کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ شروع میں ہم نے اسے سہماہی کر کے نکالا. اور کتنے شمارے نکالے؟ سہمائی کر کے 10-12 شمارہ نکلا ہمارا. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی مطلب اس میں ڈیلے ہو جا رہا ہے، یعنی نکلنے تو آپ کی مصروفیات بھی، دوسرا لکھنے والے بھی کم ملتے ہوں گے آپ کو، کم مل رہے ہیں. اور تو یہ سب سوچ کر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو اس میں لے جائیں، ششماہی میں لے جائیں اور پھر اس طرح سے اس کو کنٹینیو کریں. تو ہم نے 2015 سے اس کو ششماہی کر دیا. نہیں اظہر بھائی، یہ تو بہت ضروری ایک چیز تھی. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری اس لیے تھا کہ تھیٹر سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بنا رہے اور قاری کو یہ بھی لگے جو ہماری نسل ہے یا ہمارے بعد کی نسل ہے، انہیں یہ تو لگے کہ کم سے کم اردو میں بھی تھیٹر کھیلا جاتا ہے اور تھیٹر میں کوئی میگزین، تھیٹر بیس پہ میگزین نکلا ہے. ریسپانس اس کا رہا ہے، بہت اچھا ریسپانس رہا ہے. لوگوں نے اس میگزین کا ریسپانس دیا ہے، بہت اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس میگزین پہ نا مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کی کوئی میگزین ہے جو ہمارے بعد کی جو نسل ہے اگر اردو تھیٹر پہ کچھ جاننا چاہے، اپنی زبان میں جاننا چاہے تو اسے کچھ مل جائے اس میں. اور یہ بہت ضروری تھا، اس کا یہ بہت بڑی کمی تھی جس کو آپ نے پورا کیا ہے. اس کے لیے تو خاص طور سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اور ہے بس اس طرح سے کام چلتا رہتا ہے ہمارا. اچھا، اب یہ جو تھیٹر اور آپ کا میگزین، آخری سوال آپ سے، تھیٹر اور آپ کا میگزین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہم دعا کریں گے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اب آپ کا کیا ارادہ ہے آگے اردو کو بیس بنا کے، اردو تھیٹر جس کو کہتے ہیں یا جس میں پیور اردو زبان ہو، اس تھیٹر کا کچھ مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا مستقبل بھی ہے اور مجھے آگے اس طرح کے بہت سارے پلیس کرنے ہیں؟ جی ابھی جیسے آپ کو میں بتاؤں، میرا جو آرگنائزیشن ہے لٹل تھیسپین کے نام سے ہے کلکتے میں، اور یہ ہماری بڑی ریپرٹری ہے جو منسٹری آف کلچر کے ساتھ اور یا سنگیت ناٹک اکیڈمی کے گرانٹ پہ چلتی ہے یہ. تو جس طرح سے ابھی ڈرامے ہم کر رہے ہیں، میگزین ہم نے نکالا ہے، ابھی فیوچر پلاننگ ہے جو آنے والے 8-10 سال کے اندر میں ہم اسے کسی طرح سے بھی پورا کرنا چاہیں گے
اسٹوڈیو تھیٹر کھولنے کی ہماری کوشش ہے کہ ایک چھوٹا سا جس میں 25-50 لوگ بیٹھ کر سمجھ لیجئے کہ 20-22-30 کے ایک کانفرنس روم جیسا آپ کا یہ اسٹوڈیو تو خیر کافی بڑا ہے، اس سے چھوٹا ایک ایسا کچھ اسٹوڈیو تھیٹر بنا اور جہاں اردو کے ڈرامے کیے جائیں. اور ایک اور ہم لوگوں نے جو ابھی ایک پلاننگ جو ساتھ ساتھ کی ہے بھارتیہ بھاشا پریشد جو کلکتے میں ہے اس کے ساتھ مل کر اس کے اشتراک سے کہ ہم نے ڈرامیٹک ریڈنگ آف اردو پوئٹری اور اردو شارٹ اسٹوریز کہ اس کی ٹریننگ کی کلاسز شروع ہوگی، جس کا پریس کانفرنس ہمارا 28 جولائی کو ہے اور اس کے بعد اگست کے پہلے ہفتے سے یہ کورس شروع ہو جائے گا وہاں ہمارا. تو وہاں سے ہم ٹریننگ دینا شروع کریں گے اور پھر آگے پھر پلاننگ ویسی ہیں. اور ویسے سال میں 1-2 بار تو ہم تھیٹر ورک شاپ لگاتے ہی ہیں، کرتے ہیں وہاں. اظہر عالم صاحب، یہ سب جان کے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ مستقبل سے بہت پر امید ہیں. جی بالکل. اور اس کے لیے نہ صرف پر امید ہیں بلکہ یہ ہے کہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور بہت کچھ کر بھی رہے ہیں. ہماری دعا رہے گی کہ یہ سب جو آپ کے منصوبے ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور اردو تھیٹر، اردو زبان، اردو لٹریچر، اس کو آپ پارسی تھیٹر کے زمانے ہمیں یاد دلائیں. تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں جو ہمیں ہماری زمین سے، ہماری اپنی زبان سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے کلچر سے ہمیں جوڑے رکھیں. تو ہمیں امید ہے کہ آگے جو آپ کا سفر آگے بڑھتا رہے گا آپ بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ.